کے ایک بہت ہی سادہ اور غریب محلے میں ایمان نام کی لڑکی رہتی تھی۔ اس کا گھر چھوٹا سا تھا، دیواروں پر جگہ جگہ دراڑیں تھی، مگر اس گھر میں عزت، صبر اور محبت کی کمی نہیں تھی۔ ایمان کے والد کئی سال پہلے بیمار ہو کر دنیا سے جا چکے تھے۔ اس کے بعد گھر کی پوری ذمہ داری ایمان کے نازک کندھوں پر آ گئی تھی۔ ایمان صبح سویرے اٹھتی، ماں کے لیے چائے بناتی، بھائی کو اسکول بھیجتی اور پھر کام پر چلی جاتی۔ وہ ایک امیر گھر میں صفائی اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ شام کو واپس آ کر وہ سلائی مشین کے سامنے بیٹھ جاتی۔ تھکن کے باوجود وہ کبھی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ایمان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، خاص طور پر نئی زبانیں سیکھنے کا۔ اس کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے، اس لیے وہ موبائل پر مفت عربی زبان سیکھنے والی ایپ استعمال کرتی تھی۔ وہ روز چند الفاظ یاد کرتی اور انہیں اپنی کاپی میں لکھ لیتی تھی۔ ایک دن اسی ایپ پر اس کی بات فہد نام کے عرب لڑکے سے ہوئی۔ فہد نے بتایا کہ وہ عربی ملک میں رہتا ہے اور پڑھائی کر رہا ہے۔ فہد کا بات کرنے کا انداز بہت نرم تھا۔ وہ ایمان کی بات غور سے سنتا، سوال کرتا اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی باتیں بڑھنے لگی۔ ایمان اپنی زندگی کے دکھ فحش سے شیئر کرتی اور فہد اسے صبر اور ہمت کی باتیں بتاتا۔ فہد کو ایمان کی سادگی، سچائی اور خودداری بہت اچھی لگنے لگی۔ وہ پہلی بار کسی ایسے انسان سے بات کر رہا تھا جو اس سے کچھ نہیں چاہتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آ گئے، مگر دونوں حد میں رہتے تھے۔ فہد نے ایک دن کہا، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے میں تم سے سیدھے اور سچے رشتے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ مہینوں بعد فہد نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سادہ کپڑوں میں آیا، نہ کوئی خاص دکھاوا، نہ کوئی پہچان۔ ایمان نے جب اسے دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ اسے برسوں سے جانتی ہو۔ وہ دونوں لاہور کی پرانی گلیوں میں گھومے، بادشاہی مسجد کے صحن میں بیٹھے اور زندگی کے بارے میں باتیں کی۔ ایمان نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اسے سمجھنے والا بھی ہے، مگر خوشی زیادہ دن نہ رہی۔ فہد کو اچانک اپنے ملک واپس بلایا گیا۔ اس کا فون بند ہو گیا، رابطہ ختم ہو گیا۔ ایمان بہت روئی، مگر اس نے کسی سے شکایت نہیں کی۔ محلے کی عورتیں کہنے لگی، عربی لڑکے کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ ایمان نے بس اتنا کہا، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ وہ دوبارہ اپنی محبت میں لگ گئی، محنت میں لگ گئی۔ وقت گزرتا گیا، کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن ایمان کے گھر کے باہر بڑی گاڑیاں آ کر رکیں، پورا محلہ جمع ہو گیا۔ ایمان گھبرا گئی۔ گاڑی سے فہد اترا۔ اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے والدین اور محافظ بھی تھے۔ تب ایمان کو حقیقت کا پتہ چلا، فہد دراصل ایک عربی ملک کا شہزادہ تھا۔ فہد نے سب کے سامنے کہا، میں نے ایمان کو اس کے کردار کی وجہ سے پسند کیا ہے، اس کی غربت کی وجہ سے نہیں۔ فہد کے والد نے ایمان سے پوچھا، کیا تم ہمارے بیٹے کے ساتھ مشکل وقت میں بھی ساتھ دو گی؟ ایمان نے نظریں جھکا کر کہا، میں نے زندگی میں ہمیشہ مشکل دیکھی ہے، اس لیے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ یہ جواب سن کر فہد کے والد خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے رشتہ قبول کر لیا۔ انجام: سادہ مگر باوقار نکاح ہوا۔ ایمان غریب لڑکی سے شہزادی بنی، مگر اس نے اپنی سادگی نہیں چھوڑی۔ اس نے عرب ملک جا کر غریب بچوں کے لیے تعلیم کا کام شروع کیا۔ فہد اور ایمان کی کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ سچی محبت دولت نہیں، دل اور کردار دیکھتی ہے۔